بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر آپ کو شدید غصہ آ جائے گا، ورنہ شاید آپ مجھ سے شدید اختلاف کریں، لیکن میں مجبور ہوں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ مجھے اس دنیا میں، اس روحانی دنیا میں کام کرتے ہوئے تقریباً 23 سال ہو گئے۔ ان 23 سالوں میں نے تقریباً ہر قسم کے مسائل کو منہ دیا ہے، جادو کے ہوں، جنات کے ہوں، گھریلو مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، بیماریاں ہوں۔ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اساتذہ کی محنت کی اور دعاؤں کی بدولت میں بہت کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ موضوع میرے کنٹرول میں نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں یہ اتنا حساس موضوع ہے، شاید آپ میں سے کچھ دوستوں کو میری اس گفتگو پر غصہ بھی آ جائے، اور بعض ایسا تو یقیناً ہوگا کہ بہت سارے لوگ میری اس گفتگو پر اعتراض نہیں، شدید اعتراض کریں گے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے اس روحانی دنیا میں تقریباً 23 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ میں نے ہر قسم کے موضوعات کو اپنے زندگی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے، موضوعات پر گفتگو بھی کی ہے، مسائل کو حل بھی کیا ہے، وہ بیماریاں ہوں، انسانی جسمانی بیماریاں ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، کسی قسم کی الجھنیں بھی ہوں، ہر قسم کے موضوع پر میں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن یہ جس موضوع پر اب گفتگو کرنے لگا ہوں یہ ایسا حساس موضوع ہے، اس پر کوشش کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، اور جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری ان باتوں پر شاید غصہ آ جائے، لیکن تسلی سے سنیے گا۔ میرے حل کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی حل ہو تو مجھے دیجیے گا، میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، شادی شدہ تھی، لڑکی تھی، اسے دورے پڑتے تھے اور دورے بھی کافی شدید، اسے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ بچی کے علاج کے لیے وہ پہلے ڈاکٹر حضرات کے پاس گئے، سائیکالوجسٹ وغیرہ کو، سائیکٹرسٹ وغیرہ کو دکھایا انہوں نے۔ ڈاکٹرز نے دوائیاں دی، وہ دوائیاں کھاتی رہتی تھی، سوتی رہتی تھی، اٹھتی تھی، پھر وہی دورے اور وہی تکلیف اس کو شروع ہو جاتی تھی۔ پھر کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا اس کے اوپر جو جنات کے اثرات ہیں، وہ انہوں نے بہت سارے عاملین کو بھی دکھایا، وہ دھونیاں بھی دی، پھر میرے پاس لے کر آ گئے۔ میں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا، بھائی فریضہ بتلا دیے، مراقبہ بتلا دیا، پڑھنے کے لیے چیزیں دے دی، اور جلانے کے، نہانے کے، پینے کے تعویذ دے دی، جو عموماً عاملین حضرات کرتے ہیں وہی ساری پریکٹس میں نے بھی کی، لیکن اسے افاقہ نہیں ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ان کے جو متعلقین تھے وہ ساتھ لے کر آئے، کہنے لگے اب اس فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، مجھے اس سے بات کرنے دیں، 2 منٹ کے لیے تنہائی دے دیں، میں اس سے کچھ پوچھو تو صحیح الگ سے، بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ خیر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے کہا بیٹا بات بتلائیے، مسئلہ اصل کیا ہے۔ میں یہ پکی بات کہتا ہوں، آپ نفسیاتی مریض نہیں ہیں، آپ جو نفسیاتی مریض نہیں ہیں، آپ کے اوپر جادو بھی نہیں ہے، آپ جنات کی مریضہ بھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ مسئلہ دراصل وہ بتلا دیں۔ اللہ نے ہر مسئلے کا دنیا میں حل رکھا ہے، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، آپ بتائیں گے تو حل ہوگا، لیکن آپ اسی طریقے سے کرتے رہی تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہتی حافظ صاحب کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کر سکتی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا جو یہ روحانی کام کرتے ہیں تو ان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے، بہت سارے راز دفن ہوتے ہیں، آپ اپنی جو راز کی بات ہے مجھے بتلائیے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں گا۔ تو کہتی حافظ صاحب اگر مسئلے کا حل ہے تو مجھے بتلائیے، میری شادی کو 12 سال ہو گئے، میرے 3 بچے ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، میں نے ساس کی، سسر کی، شوہر کی، دیوروں کی، جیٹھ کی، سب کی خدمت کرتی ہوں، بہت جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سارے افراد ہمارے گھر میں ہیں، اس سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے آج تک اس گھر میں عزت نہیں ملی، نہ مجھے عزت ملی ہے، نہ میرے بچوں کو عزت ملی ہے، اور آئندہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ مجھے مجھے جو اپنے ساس کی بھی اور سسر کی بھی سننی پڑتی ہے، مجھے جو نندوں کی بھی سننی پڑتی ہے، میری نندیں آ جاتی ہیں مہینے مہینے ہمارے گھر کے اندر ٹھہرتی ہیں، اتنے سارے مسائل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔
بڑا گھر ہے جس کے اندر میرے جیٹھ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور میری جو ہے نندے بھی ہیں جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا مسئلہ اس نے اپنے گھر کا بتلایا، اور پھر معاشی مسائل بھی ہیں، یہ کیسے حل ہوگا۔ خیر بہرحال اس سے تو میں نے بتلا دیا کہ آپ ایسے ایسے کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جتنے بھی میں نے دیکھا ہے نا، شادی کرنے کے بعد نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لڑکا لڑکی، یعنی ہم بچے کی شادی کر رہے ہیں، بہو اور لڑکا ہمارے ساتھ رہے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ تجربے کی بات بتلا رہا ہوں، ہر لڑکی اب یہ ذہن بنا کر آتی ہے مجھے جو ہے ساس و سسر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے سیپریٹ رہنا ہے۔ اب نندوں کی اور نند کی، جیٹھ کی، اور جو ہے جو وہ ہیں والد جو ساس سسر ہوتی ہیں، ان کی خواہش ہی نہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے، اور اس پر شدید اصرار ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اب لڑکی رہنا نہیں چاہتی، ساس بھی چاہتی یہاں رہے، سسر بھی چاہتا ہے یہیں رہے، جیٹھ بھی چاہتا ہے، نند بھی، دیور بھی چاہتے ہیں، اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہم ساتھ رہیں۔ اب لڑکی رہنا نہیں چاہتی۔ لڑکی کا انداز تربیت کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہر کسی کی تربیت کے گھر کا انداز، کہیں کھلا کھانا ہے، کہیں پوچھ گچھ ہے، کہیں آزادی ہے، تو ہر گھر کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ پھر اتنے سارے لوگوں کو منہ دینا، جیٹھ کو منہ دینا، جیٹھانی کو منہ دینا، نندوں کو منہ دینا، ساس کو منہ دینا، سسر کو منہ دینا۔ معصوم بچی ہوتی ہے، 17-18 سال کی جو بچی ہوتی ہے، اب وہ اتنی معصوم بچی ان سارے مسائل سے گھبرا جاتی ہے، اور آج ڈرامے دیکھ کر اور جو ہے جس طرح میڈیا دکھا رہا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ آپ الگ رہیں، تو وہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ بھائی میں 23 سال سے اس چیز پر غور کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں۔ میں نے اپنی کتاب مشعل راہ جو 2017 میں شائع ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کے اندر لڑکی کے اوپر برڈن کم ہوتا ہے، یعنی کہ جو بہو بن کر آتی ہے، ظاہر بات ہے وہ کھانا بنانے کا سارا، اس کا کھانا بنانے کا ایک ٹائم مل جاتا ہے، ایک ٹائم کھانا بنائے گی، اگر الگ ہوگی تو 3 ٹائم کھانا بنانا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے صفائی کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر کرنا پڑتا ہے، وہاں پوری گھر کی صفائی ہے، بچوں کو اسکول لے جانا لانا، یہ سارے مسائل فائدے ہیں۔ پھر بزرگوں کی شفقت ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر میں نے جو پریشانیاں دیکھی ہیں، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بندہ اپنا آپ جی نہیں پاتا، آپ اپنے آپ کو جی نہیں پاتے۔ اب اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ، یعنی کہ ظاہر بات ہے جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو اطمینان والی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ جب، ظاہر بات ہے بظاہر تو ہمیں اتحاد نظر آ رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے دیکھنے والے بولتے ہیں واہ بھائی 4 بہو ایک ساتھ رہ رہی ہیں، بظاہر اتحاد ہے، دنیا کو ہم اتحاد دکھا رہے ہیں، لیکن جب ہم ذرا گھر کے اندر جھانک کر دیکھیں، اور ہر بندہ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھے، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ذرا جھانک کر دیکھ لے کیا ہمارے درمیان اتحاد ہے؟ ساس بہو سے نہیں بن رہی، بہو ساس سے نہیں بن رہی، نندیں بہو سے نہیں بن رہی ہیں، بیٹے آپس میں نہیں بن رہے ہیں، لیکن بس دنیا کو ایک ناک دکھانی ہے، مونچھ اوپر رکھنی ہے کہ جی ہم فیملی سسٹم ہمارا بڑا مضبوط ہے، ہم سارے کے سارے متحد ہو کر رہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے سیپریٹ نہیں ہو پاتا بندہ، اور پرائیویسی موجود نہیں رہتی گھر کے اندر، پھر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ باپ بوڑھے ہیں، بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہیں، ان کی پرائیویسی بھی نہیں ہے، اور نوجوان جو شادی کا ہو کر آ رہے ہیں ان کی پرائیویسی بھی نہیں ہے۔ جب پرائیویسی نہیں ہوگی تو میاں بیوی ایک دوسرے کو، نہ بیوی شوہر کو سمجھ پاتی ہے، نہ شوہر بیوی کو سمجھ پاتا ہے، نہ وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پرائیویسی، ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، یہ سارا مسائل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنا آپ جیا نہیں جاتا، تو پھر یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ پھر ظاہر بات ہے عورتوں کو اللہ پاک نے ایک جو ہے وہ برداشت دیا ہے، وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، وہ منہ سے تو نہیں بولتی، کچھ کہہ جاتی ہیں اور کچھ سہ جاتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو منہ پر بول دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں منہ سے تو نہیں بول سکتی، وہ باڈی لینگویج استعمال کرتی ہیں، اشاروں سے کہتی ہیں، کنایوں سے کہتی ہیں، یا بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ نہیں کہتا وہ نخرے کر رہی ہیں یا ناٹک کر رہی ہیں، بلکہ نفسیاتی مسائل ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ پھر لوگ پھر آ کر پوچھتے ہیں جی ہمیں وظیفے بتلا دیجئے کہ ہماری بہو نہیں بن رہی ہم سے، ہمارا فلاں نہیں بن رہا گھر کے اندر، یا ساس نہیں بن رہا۔
بھائی ہم یہ کہتے ہیں، اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، میں کہتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو ساس ہے نا وہ ماں بن کر دکھا دے۔ بھائی ساس ماں کیسے بن جائے گی؟ ساس تو ساس رہے گی، ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بڑا مشہور ہے نا، کیا کسی نے کہا تھا، وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ کراچی میں شادی ہوئی تو ساس کہنے لگی بیٹی تو میری سگی بیٹی کی طرح ہے، اور تو اپنے آپ کو آج سے اس گھر کے اندر آئیے سگی بیٹی سمجھنا اور اپنے آپ کو اپنے بہو مت سمجھنا۔ تو بہو بھی ذرا ہوشیار تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے اماں جی، صبح مجھے 10 بجے سے پہلے مت اٹھانا، اٹھانے سے پہلے میرے لیے ایک ہاف فرائی بنا لینا اور ایک انڈا ابال لینا، چائے بنا لینا، ایک پراٹھا بنا لینا، دسترخوان لگا کر پھر مجھے آواز دے لینا، میں اٹھ کر آ جاؤں گی۔ ماں تو ایسا کر سکتی ہے، کیا ساس ایسا کرے گی؟ اور جو ہم بہو کیا کہے کہ میں بیٹی بن جاؤں، بہو بھی بیٹی بن کر کبھی بھی نہیں دکھائے گی، وہ بھی مسائل پیدا کرے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو عقلی طور پر آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ اور میرے دماغ میں ابھی تک جو حل آیا ہے، جو لوگوں کو حل دے رہا ہوں، میں والدین کو کہتا ہوں بھائی آپ الگ کر دیں اپنے بچوں کو، آپ ان کو سیپریٹ کر دیں، ان کو تنہائی دیں، انہیں پرائیویسی دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا۔ ابھی اگر حل کر دیں گے تو پھر آپ اس قابل رہیں گے، آپ ان کے اپنی بہو کے گھر میں جا سکیں، بہو آپ کے گھر میں آ سکے۔ جدائی تو پھر بھی ہونی ہے، دوریاں تو پھر بھی ہونی ہیں، پھر لڑائی ہو کر ہوگی، پھر جھگڑا ہو کر ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ آپ اس بہو کے گھر پر نہیں جا سکیں گی، بیٹے کے گھر پر نہیں جا سکیں گی، بیٹا آپ کے گھر پر ہونا پھر بھی یہی ہے۔ آج کریں ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد بھی یہ ہونا ہے، 3 سال بعد بھی یہ ہونا، 12 سال بعد بھی یہ ہونا یہی ہے۔ اگر آج کریں گے خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو جائے گا، ورنہ پھر لڑائی کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ ہونا پھر بھی سیپریٹ ہی ہے، پھر بھی الگ ہی کرنا ہے آپ نے۔ پھر دوریاں اتنی بڑھ جائیں گی، کچرا اتنا کارپیٹ کے نیچے جمع ہو جائے گا کہ پھر ظاہر بات ہے صفائی کرتے ہوئے بھی صفائی نہیں ہو سکے گی۔ تو میں جو حل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں والدین کو کہ جو بچہ ہے نا آپ کا بیٹا ہے، اس کو یہ کہہ دیں بیٹا تو ہماری آنکھوں کا رزق ہے، ہماری روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا جو پیٹ بھرتا ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، تو آپ ایسا کرو اس کو لے کر الگ ہو جاؤ اور ہمارے پاس صبح شام چکر لگا لیا کرو، ہماری خبر گیری کر لیا کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر 2 منٹ بات کر لیا کرو۔ یہ بچہ ضرور آپ کے پاس، جب آپ اس کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سیپریٹ کر دیں گے، الگ کر دیں گے، تو یہ پاس صبح شام بھی چکر لگائے گا، آپ کو تحفے بھی دے گا، آپ کو دوائیاں بھی لا کر دے گا۔ لیکن آپ نے اکٹھا رکھنے کے چکر میں، جماعت رکھنے کے چکر کے اندر آپ نے کوشش کرتے رہے تو یہ ایسا دور ہوگا، یہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھے گا اور پھر دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو اکلوتا بچہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ ارے بھائی اکلوتا بچہ ہے، اس کے لیے بھی یہ کر دیں، یا تو اس کو آپ اوپر دے دیں، آپ میاں بیوی جو شوہر ہیں اور آپ ہیں، آپ نیچے آرام سے رہیں، ساس سسر نیچے آرام سے رہیں، اسے اوپر کر دیں، اوپر کی بلڈنگ میں تعمیر کر دے دیں یا برابر میں کر دے دیں۔ آپ پھر دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جی ہمارا بچہ کماتا نہیں ہے، تو بھائی کماتا نہیں ہے تو جب تک یہ تو اس کا مسئلہ ہے، جب تک وہ آپ سہارا بنے رہیں گے اس کا، آپ ہی بچے کے لیے کچھ کرتے رہیں گے، بچہ کبھی بھی نہیں کمائے گا۔ اسے اختیار دیں بیٹا اب تو جوان ہو چکا ہے، تیری شادی ہو چکی ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اپنا کما، اپنا کھا، اپنے بچوں کو کھلا، ہم خود اپنا پیٹ پال لیں گے، آپ بچوں پر بوجھ نہ بنیں، ان کو کرنے دیا جائے۔ ویسے والدین کی ذمہ داری ہے جب بچہ پیدا ہو اس وقت سے اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش کا بھی سوچیں کہ شادی ہونے کے بعد بچوں کو سیپریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے یہ موضوع جو میں نے اس پر انشاءاللہ میں آئندہ بھی گفتگو کرتا رہوں گا کہ بچوں پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اور جو ہے جو سیپریٹ کے کیا اثرات ہیں، والدین پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور بھائیوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یہ چونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اس پر انشاءاللہ میں پھر گفتگو کروں گا۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو بھائی اگر بچوں کی شادی ہو گئی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سیپریٹ کر دیں، پھر یہ آپ کا زیادہ احترام کر سکیں گے۔ اگر آپ زبردستی ان کو گود میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ جدا تو ویسے بھی ہوں گے لیکن بڑی خرابی کے ساتھ جدا ہوں گے۔ اللہ کرے آپ کے گھر سدا آباد رہے اور آپ کے چہرے دمکتے چمکتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حبیب اللہ طبیب سرائے فقیر میر قاسم۔